السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے اعمال جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں کہ جس میں بظاہر ہمیں نظر تو بہت خوبصورت آتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، سب کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا نہ تو کوئی قرآن میں ثبوت ملتا ہے اور نہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو لیکن افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ جن اعمال کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم اس کے متعلق جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کسی کو کرتے ہوئے دیکھا، دو چار بندوں کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ٹھیک ہی ہوگا، اتنے لوگ تو نہیں نا اس پہ عمل کر سکتے۔ اب جس طرح سے ہمارا یہ معمول بن چکا ہے کہ جیسے جیسے جو عیسوی سال ہے، جنوری فروری جو ہے، اس کے جب آخری دن چلنا شروع ہوتے ہیں، اب جن حضرات کے پاس سوشل میڈیا والا موبائل ہے، یعنی کہ ٹچ موبائل جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اکثر ان کو میسیجز بھی آتے ہوں گے یا وہ پوسٹ وغیرہ بھی پڑھتے ہوں گے جس میں معافی نامہ لکھا ہوتا ہے کہ سال کا اینڈ ہو رہا ہے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اگر کسی بھی قسم کی کوئی سال میں غلطی ہوئی ہو یا کوئی بھی بھول چوک ہو گئی ہو یا آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو تو ہم آپ سے اس بات کی معافی مانگتے ہیں اور ایڈوانس میں نیا سال مبارک ہو نیچے لکھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا یہ اسلامی سال میں بھی معمول بن چکا ہے کہ ایڈوانس میں آپ کو نیا سال مبارک ہو، نیا اسلامی سال خاص طور پہ نیچے لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ اکثر لوگ میرے سے اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں کہ یہ دینا، اس طرح مبارکباد دینا نئے سال کی یا مبارکباد کسی وش کرنا، یہ کیا جائز ہے؟ تو ان کو کئی مرتبہ یہ بھی بتایا ہے کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمل تو وہی کرنا ہے جو سب کو کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں۔ تو یہ پیچھے رہ جانے والے جو معاملہ جو ہم سوچتے ہیں یہ ہمیں گناہوں میں سب سے آگے لے جاتا ہے کہ وہ کر رہا ہے، پوچھ بھی لیا ہے کہ یہ عمل کرنا غلط ہے، لیکن پھر بھی تو کہتے ہیں پھر ہم کس طرح ایک دوسرے کو اس کے متعلق بتائیں گے؟ تو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھے کر کے یہ پیغام دیا ہو کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، خوشی منائی جائے، یا نیا سال شروع ہو رہا ہے تمہیں میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک عمل ثابت ہوتا ہے کہ نیا چاند دیکھنے کی دعا، بس کہ آپ چاند کو دیکھ رہے ہو تو کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ چاند نظر نہیں آتا، تو کوئی نہیں، آپ 2 تاریخ کو دیکھ رہے ہو، 3 تاریخ کو، آپ چاند نیا ہی دیکھ رہے ہو نا، اگلے مہینے کا دیکھ رہے ہو، آپ دیکھ کے پڑھ لو، بات یہاں پہ ختم ہو جاتی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیا چاند دیکھنے کی دعا بھی لگا دیتے اور نیچے ساتھ میں لکھ بھی دیتے ہیں ایڈوانس نیا سال مبارک ہو۔ یہ جتنے بھی یہ طریقہ کار جو ہم کبھی وہاں سے کان پکڑنا، کبھی یہاں سے کان پکڑنا، یہ طریقہ ایک ہی ہے۔ ایک دوسرے کو آپ یہ دعا لازمی شیئر کرو کہ بھئی چاند نظر آنے والا ہے تو یہ آپ نے لازمی چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنی، کیونکہ اس دعا میں کیا ہے کہ اپنے لیے امن کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک، کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنا دینا، سلامتی والا بنا دینا۔ پھر اس چاند کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی وہی ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ تو یہ دعا پڑھیں، یہ دعا یعنی کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ دعا، لیکن یہ اس کے بعد میں ایڈوانس عید مبارک اور لمبا چوڑا میسیج لکھ کے بھیجنا معافی نامے کا، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اور جس طرح میں نے شروع میں جو
ایک حدیث کا چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت، جس قوم کی بھی مشابہت کرے گا، وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بے شک وہ مسلمان ہے، اگر وہ یہودیوں کی مخالفت کرے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر وہ عیسائیوں کی مشابہت کرے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر وہ مشرکین کی مشابہت کرے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، صرف ایک دوسرے کو دیکھ کے یا کر کے اس پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی نیا عمل دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں، پھر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں۔ بغیر تحقیق کے عمل کرنا شروع کر دینا یہ بدعت کی طرف لے کے چلے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جائے اور بدعت کی طرف لے کے جائے، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں نیکی کی راہ پہ چلائیں۔ جزاکم اللہ۔